203 رات شہرزاد نے کہا۔ جب اس عورت نے بنگڑی کو بتایا کہ وہ اس کا شوہر ہے اور ان کے درمیان یہ بات ہوئی تھی کہ ایک دن وہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا کہ وہاں سے اٹھ کر غائب ہو گیا، اور جب وہ اسے ڈھونڈتے باورچی خانے پہنچی تو بنگڑی نے امیر حج کو اپنی داستان سناتے ہوئے بات جاری رکھی اور بتایا کہ اس عورت نے مجھے بتایا کہ جب میں باورچی خانے پہنچی اور ایک کنیز سے اپنے شوہر کے متعلق دریافت کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس نے اسے گھر کے ایک کونے میں ایک لونڈی کو لیے ہوئے پڑا دیکھا ہے۔ اس پر میں نے قسم کھائی کہ میں بھی ضرور ایک ایسے شخص کے ساتھ زنا کروں گی جو سب سے زیادہ گندا اور پلید ہو۔ جس روز غلاموں نے تجھے پکڑا، مجھے شہر میں ایسے شخص کو ڈھونڈتے 4 دن ہو چکے تھے، مگر مجھے تجھ سے زیادہ گندا اور پلید نہ ملا۔ اس لیے میں نے غلاموں کو تجھے پکڑنے اور یہاں لانے کا حکم دیا، اور تقدیر میں جو ہونا تھا ہوا۔ اب میں نے جو قسم کھائی تھی پوری کر لی۔ اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ جب میرا شوہر پھر کسی لونڈی کے ساتھ لیٹے گا اور اس سے ہم بستر ہوگا تو میں بھی تجھے بلا کر پھر وہی کچھ کروں گی۔ جب میں نے اسے یہ کہتے سنا اور اس کی نظروں کے تیر میرے دل پر چلنے لگے تو میں اتنا رویا کہ میرے پپوٹے زخمی ہو گئے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ چلا جا، مجھے 400 مسقال سونا مل چکا تھا، میں اسے خرچ کر رہا ہوں اور یہاں آیا ہوں تاکہ خدا سے دعا کروں کہ اس کا شوہر ایک بار اور لونڈی کے پاس جائے اور میری پھر وہی پہلی سی حالت ہو۔ جب امیر الحاج نے اس شخص کا قصہ سنا تو اسے چھوڑ دیا اور حاضرین سے کہا کہ خدا کے لیے اس کے واسطے دعا کرو، اس لیے کہ وہ معذور ہے۔ اب شہرزاد نے بادشاہ شہریار سے کہا کہ اے میرے بادشاہ، اس سے بھی عجیب و غریب کہانی جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ خلیفہ ہارون الرشید اور ایک دوسرے خلیفہ کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک رات خلیفہ ہارون الرشید کا جی بہت گھبرا رہا تھا۔ اس نے اپنے وزیر جعفر برمکی کو بلا کر کہا کہ آج رات مجھے سخت گھبراہٹ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بغداد کے گلی کوچوں کی سیر کروں اور لوگوں کی حالت دیکھوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سب سوداگروں کا بھیس بدل لیں تاکہ ہمیں کوئی شخص پہچان نہ سکے۔ چنانچہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ خلیفہ نے بھی شاہانہ پوشاک اتار کر سوداگروں کا لباس پہن لیا۔ یہ 3 شخص تھے، خلیفہ، جعفر اور مسرور جلاد۔ وہ جگہ جگہ سیر کرتے پھرتے پھراتے دجلے پر پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایک بوڑھے شخص کو ایک کشتی میں بیٹھا دیکھا۔ انہوں نے اس کے پاس جا کر اسے سلام کیا اور کہنے لگے کہ اے بڑے میاں، تیرا بڑا احسان و کرم ہوگا اگر تو ہمیں اپنی کشتی میں بٹھا کر سیر کرا لائے۔ لے، یہ دینار تیری اجرت ہے۔ جب انہوں نے اسے 1 دینار دیا کہ وہ اس کی اجرت ہے تو اس نے کہا کہ کس کی مجال ہے کہ جو اس وقت کشتی میں بیٹھ کر سیر کرے۔ خلیفہ ہارون الرشید ہر رات اپنے بیڑے میں بیٹھ کر دجلے میں آتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ڈھنڈورا پیٹنے والا ڈھنڈورا پیٹتا ہے کہ اے لوگو، بڑے یا چھوٹے، خاص ہو یا عام، بچے ہو یا جوان، جو کوئی کشتی میں بیٹھ کر دجلے میں آئے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا یا کشتی کے مستول پر الٹا لٹکا دوں گا۔ اس وقت اگر تم کشتی میں بیٹھے تو ضرور تمہارا اور اس کا آمنا سامنا ہو جائے گا، اور ضرور تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور اس کا بیڑا آنے ہی والا ہے۔ جب انہوں نے اس بوڑھے شخص کی بات سنی تو انہیں بڑا تعجب ہوا، اور جعفر نے کہا کہ اے بڑے میاں، یہ 2 دینار لے اور ہمیں ان محرابوں میں سے ایک کے اندر لے چل تاکہ ہم خلیفہ کے بیڑے کو گزرتے ہوئے دیکھ سکیں۔ بوڑھا بولا کہ اچھا لاؤ، دینار دو اور خدا پر بھروسہ کرو۔ دینار لے کر وہ تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ ایک بیڑا بیچ دجلے میں سے آتا ہوا نظر آیا جس میں شمعیں اور مشلیں جل رہی تھیں۔ بوڑھے نے کہا کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ خلیفہ ہر رات کشتی میں آتا ہے؟ اور پھر کہنے لگا کہ اے پردہ پوش خدا، پردہ دری نہ کیجیو، اور انہیں لے کر ایک محراب میں گھس گیا اور ان پر ایک سیاہ چادر ڈال دی اور وہ چادر کے نیچے سے دیکھنے لگے۔
انہوں نے دیکھا کہ بیڑے کے آگے کے حصے میں ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں سرخ سونے کی ایک مشل ہے جسے وہ کاکلی عود سے روشن کرتا جاتا ہے۔ یہ شخص سرخ اطلس کی قبا پہنے ہوئے ہے اور اس کے ایک کندھے پر ایک زرد رنگ کی زردوزی چادر پڑی ہوئی ہے اور سر پر موصلی پگڑی، دوسرے کندھے پر ریشم کا ایک تھیلا ہے جس میں کاکلی عود بھرا ہوا ہے۔ بیڑے کے پچھلے حصے میں ایک ایسا ہی لباس پہنے اور ایسی ہی مشل لیے ایک دوسرا شخص کھڑا دیکھا۔ بیڑے کے اندر تقریباً 200 غلام دائیں بائیں کھڑے نظر آئے اور ان غلاموں کے حلقے میں سرخ سونے کی ایک کرسی رکھی ہوئی ہے اور اس پر چاند سا خوبصورت جوان بیٹھا ہوا ہے، سیاہ لباس پہنے جس پر زرد سونے کا کشیدہ کڑا ہوا ہے۔ اس کے سامنے وزیر جعفر جیسا ایک شخص بیٹھا ہے اور اس کے پیچھے ایک دوسرا شخص کھڑا ہے جس کی شکل مسرور سے ملتی جلتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور ان کے علاوہ 20 اور ندیم ہیں۔ جب خلیفہ نے یہ دیکھا تو کہا کہ اے جعفر، اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، حاضر ہوں۔ خلیفہ نے کہا کہ شاید میرے بیٹوں میں سے کوئی ہے، مامون یا امین۔ اب اس نے جوان کو غور سے دیکھا جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور دیکھا کہ اس کا حسن و جمال اور قد و قامت لاجواب ہے۔ غور سے دیکھنے کے بعد وہ وزیر کی طرف مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ اے جعفر۔ اس نے جواب دیا لبیک۔ اس نے کہا کہ اس شخص کی شکل جو بیٹھا ہوا ہے بالکل میری کیسی ہے اور جو شخص اس کے سامنے ہے وہ تیری طرح ہے اور جو نوکر اس کے پیچھے کھڑا ہے وہ بہو مسرور معلوم ہوتا ہے، اور یہ ندیم ایسے ہیں جیسے خود میرے ندیم۔ ان سب کو دیکھ کر میری عقل تو بالکل دنگ رہ گئی ہے۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔